اس کے سفید ٹراؤزر سے ایک گہری سرخ لائن تیزی سے بہتی اس کی پنڈلی تک کا سفر کر رہی تھی۔ وہ بری طرح گھبرائی، تائی جان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی اوپری منزل کی طرف جاتی سیڑھیوں کے نیچے جا چھپی تھی۔ اس کا شوہر اگر اسے یوں دیکھ لیتا تو پھر وہ کیا کرتی؟ حویلی میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا، سلطان پر نفرت کے تیر نہیں برساتا تھا، لیکن اس کی خاموشی ہی اس معصوم کی جان ہوا ہونے لگتی تھی۔ اس کی کمر اور پیٹھ کے نچلے حصے میں درد کی ہلکی ہلکی لہر اٹھ رہی تھی۔ اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اتنا سارا خون! 13 سال کی وہ معصوم سی لڑکی اپنے اندر ہوئی ان جسمانی تبدیلیوں سے بے خبر پوری طرح گھبرا سی گئی۔ اسے لگا وہ بیمار ہے، اسے کوئی مہلک بیماری لگ گئی ہے جو اسے دماغ کی طرح چاٹ جائے گی۔ خون نہیں رکا تو وہ رونے لگی۔ سردی کی شدت سے درد بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے آنسوؤں میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ اسے کئی گھنٹے گزر گئے تھے اسی جگہ بیٹھے روتے سکتے، لیکن حویلی والوں کو اس کی پرواہ ہی کب تھی، جو اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ حویلی کی قدیم دیواروں پر رات کی تاریکی اپنا پورا تسلط جما چکی تھی۔ مارچ کی خنک رات میں ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی اور سرد ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک مدھم سی سیٹی بجا رہی تھی۔ راہداریوں میں سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو صرف پرانی حویلیوں کا نصیب ہوتا ہے، جہاں ہر آہٹ خود سے بڑھ کر سنائی دیتی ہے۔ سلطان مرزا نے مرکزی دروازہ آہستگی سے کھولا۔ وہ تھکا ہوا تھا، بزنس ٹرپ کی طوالت اور فلائٹ کی تاخیر نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کسی سے ملے بغیر سیدھا اپنے کمرے تک پہنچ جائے اور سو جائے، کیونکہ صبح اسے تائی جان کے سوالات اور گھر کی روایتی چہل پہل کا سامنا کرنا تھا۔ وہ بھی لاؤنج کے وسط تک ہی پہنچا تھا کہ اس کے قدم یکلخت رک گئے۔ اس گہری خاموشی میں ایک مدھم مگر دل کو چیر دینے والی آواز ابھری، سسکیوں کی آواز۔ سلطان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے چونک کر اطراف میں دیکھا۔ بارش کی ٹپ ٹپ اور ہوا کی سرسراہٹ کے بیچ وہ سسکیاں واضح ہو رہی تھیں، جیسے کوئی دل ہی دل میں ٹوٹ کر رو رہا ہو۔ آواز سیڑھیوں کے قریب سے آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور نگاہیں اندھیرے میں اس وجود کو تلاش کرنے لگی جو اس سنسان حویلی میں اس وقت تنہا رو رہا تھا۔ سلطان نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ لاؤنج میں مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر سایہ جیسے کسی راز کو چھپا کھڑا تھا۔ وہ آواز پھر سنائی دی، دبے دبے انداز میں ٹوٹتی سسکیاں، جیسے کوئی خود کو رونے سے روکنے کی بے سود کوشش کر رہا ہو۔ وہ آہستہ قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آواز نیچے اس تنگ سی جگہ سے آ رہی تھی جہاں پرانا سامان رکھا جاتا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، مگر اس کے اندر ایک انجانی گھبراہٹ سر اٹھا رہی تھی۔ خاموشی، پھر ایک گہری ہچکی۔ سلطان جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں ایک وجود سمٹا بیٹھا تھا، گھٹنوں میں چہرہ چھپائے۔ بہارے، اس کی آواز میں اب نرمی درائی تھی۔ لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں اور خوف سے لرزتے ہونٹ۔ وہ واقعی زرش تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زرش نے لب کھولے مگر آواز ساتھ نہ دے سکی۔ سلطان بھائی، میں مر جاؤں گی، آخرکار الفاظ ٹوٹتے ہوئے نکلے۔ سلطان کے چہرے پر الجھن ابھری۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ بے اختیار رونے لگی۔ مجھے خون آ رہا ہے، میں نے سنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، میں مر جاؤں گی۔ سلطان ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر حقیقت سمجھتے ہی اس کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامے۔ بہارے، میری طرف دیکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، یہ بیماری نہیں ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین اور خوف کے درمیان پھنسی ہو۔ سچ؟ ہاں، یہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ بڑی ہوتی ہے۔ تم ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک۔ اس کی آواز نرم مگر پر اعتماد تھی۔ زرش کی سسکیاں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب نہیں لگے گا، میں ہوں نا، اس نے ہلکے سے کہا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلو، یہاں نہیں بیٹھنا، وہ ہچکچائی۔ میرے کپڑے، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے سہارا دے کر اپنے کمرے تک لے آیا۔ اندر کی گرم فضا نے جیسے اس کے وجود میں جان ڈال دی۔ سلطان نے کپڑے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ بدل لو اور منہ دھو لو، بہتر لگے گا۔ زرش خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ سلطان کمرے میں کھڑا سوچتا رہا، ایک معمولی سی بات بھی اگر وقت پر نہ سکھائی جائے تو خوف ہی بن جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے چہرے پر سکون تھا۔ بس ہلکی سی تھکن باقی تھی۔ سلطان نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سو جاؤ۔ اور آپ؟ میں یہی ہوں، تمہارے پاس، فکر نہ کرو۔ اس نے کمبل اس پر ڈال دیا۔ زرش لیٹتے ہی گہری نیند میں ڈوب گئی۔ سلطان صوفے پر آ کر لیٹ گیا، مگر اس کی آنکھیں نیند سے قاصر تھیں۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اس کے اندر خاموشی
سوال جاگ رہے تھے۔ حویلی کے لوگوں کا رویہ اس کے سامنے سوالیہ نشان کی طرح کھڑا تھا۔ باہر بے حد معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی تھی جو باہر کی دنیا اور چالاکیوں سے یکسر انجان تھی، لیکن آج جو کچھ ہوا تھا وہ سلطان کو بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ بڑی ہو رہی تھی تو گھر کی عورتوں نے اسے کچھ سمجھایا کیوں نہیں تھا؟ اسے اپنی فیملی کے نظام پر شدید غصہ آیا۔ زرش کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور تائی جان نے کبھی اسے بیٹی سمجھ کر یہ بنیادی باتیں سمجھانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ بچی اپنی جسمانی تبدیلیوں سے انجان، اسے موت کا پیغام سمجھ کر رات کے اس پہر اکیلی خوفزدہ تھی۔ اگر آج وہ نہیں آتا یا اس کی جگہ حویلی کا کوئی اور مرد ہوتا تو پھر وہ معصوم کیا کرتی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ سلطان پر اندھا اعتماد کرتی تھی، تبھی سلطان سے یہ بات بھی کر دی۔ سلطان کو رہ کر وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اس نے زرش کے کپڑے خون سے خراب دیکھے۔ وہ اتنی سرد ہوا میں شام سے بھوکی پیاسی بیٹھی تھی، اس کے نیلے پڑتے لب اور آنسوؤں سے تر چہرہ اس کی نیند اڑا گیا تھا۔ رات کے اس پل اگر وہ بہارے کو نہیں سمجھاتا اور اپنی ماں کے پاس اس معصوم کو بھیجتا تو وہ نہ جانے اس کی عزت کا تماشا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ وہ زرش کے ساتھ کیے گئے تمام ناروا سلوک اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی برا لگایا برداشت نہیں کرے گا۔ وہ اس کی نگاہ میں تھی اور اسے اب احساس بھی ہو رہا تھا کہ زرش کے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صبح کی نرمی سنہری کرنیں کھڑکی کی باریک پردوں سے جھن کر کمرے میں بکھر رہی تھی۔ سلطان کی آنکھ ہلکے سے کھلی تو چند لمحے وہ یوں ہی چھت کو تکتا رہا، پھر اچانک اس نے کروٹ لی تو نظر بیٹھ کے دوسرے کونے پر پڑی جہاں زرش گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے رات کے سارے خوف کسی نے اس کی پلکوں میں قید کر دیے ہوں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سلطان کی شرٹ اس کے کومل وجود پر تھی۔ سلطان نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا۔ 8 بج رہے تھے، یعنی حویلی میں ہر کوئی جاگ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے زرش کو جگا کر اس کے کمرے میں بھیج دے، مگر جیسے ہی وہ اسے آواز دینے کے لیے جھکا، دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ دستک اتنی غیر متوقع تھی، وہ جلدی سے اٹھا اور سنبھلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے صبا بیگم کھڑی تھی، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرے میں تسبیح۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، مگر سلطان کو دیکھتے ہی ان کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ یقیناً رات سلطان کو حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی، لیکن اب انجان بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی، ورنہ وہ اس کے لیے چائے کیوں لے کر آتی؟ سلطان تم رات کب آئے؟ بتایا بھی نہیں۔ ان کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کی نظر سلطان کے کندھے کے اوپر سے اندر کمرے میں چلی گئی اور اگلے ہی لمحے وقت جیسے تھم گیا۔ بیڈ پر زرش سو رہی تھی، کمبل ایک طرف سرکا ہوا تھا اور وہ سلطان کی شرٹ پہنے بے خبر نیند میں ڈوبی تھی۔ صبا بیگم کے ہاتھ سے کب چھوٹا، زمین پر گرا اور شناکی کی تیز آواز کے ساتھ زرش چونک کر جاگ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ جب اس نے سامنے صبا بیگم کو کھڑا دیکھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً کمبل اپنے گرد سمیٹ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ صبا بیگم کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس میں غصہ اس قدر بھرا ہوا تھا کہ ہر لفظ جیسے تیر بن کر نکل رہا تھا۔ ان کی نظریں زرش کے حلیے سے ہوتی ہوئی سلطان کے بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں پر جا ٹھہری، جیسے ہر چیز ان کے شک کو یقین میں بدل رہی ہو۔ سلطان نے گہرا سانس لیا۔ صورتحال کی سنگینی اس پر پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ تائی جان میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اس نے نرمی سے کہنا چاہا، مگر وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پھٹ پڑی۔ میں غلط نہیں سمجھ رہی ہوں۔ ان کی آواز اب بلند ہو چکی تھی، اتنی کہ نیچے لاؤنج تک گونج سکتی۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی سلطان، یہ لڑکی تمہارے کمرے میں، تمہارے کپڑے پہنے، تمہارے بستر پر۔ استغفر اللہ۔ زرش خوف کے مارے بیٹھ کے کونے میں سمٹ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ تائی جان بات سنیں، اس کی طبیعت خراب تھی، یہ ڈری ہوئی تھی۔ سلطان نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر صبا بیگم کا غصہ اب قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ طبیعت خراب تھی تو میرے پاس آتی، کسی ملازمہ کے پاس جاتی، ایک جوان جہاں لڑکے کے بند کمرے میں رات گزارنے آ گئی۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہائے اللہ، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس کی عمر تو دیکھی ہوتی، اور تم لوگوں نے سہاگرات منا لی۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی، جس میں صرف زرش کی دبی دبی سسکیاں اور سلطان کی بے بس سانسوں کی آواز گونج رہی تھی، جیسے ایک لمحے میں سب کچھ بکھر گیا ہو۔ ان کے شور کرنے سے گھر کے دیگر ملازمین اور سلطان کے والد جاوید مرزا بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ تائی جان نے سب کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر ڈرامائی انداز میں زرش کی طرف انگلی اٹھائی۔ دیکھ لو اس بے حیا اور بدچلن لڑکی کو، کل تک مجھے لگتا تھا کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہ معصوم ہے، لیکن یہ اتنی چلتر نکلے گی۔
مجھے کیا پتا تھا، رخصتی سے پہلے ہی سہاگ رات منا لی۔ سلطان کے کانوں میں یہ الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے، لیکن باہر وہ الفاظ کا مطلب تو شاید پوری طرح سمجھ بھی نہ سکی، لیکن ان کے لہجے کی غلاظت اور الزام کی سنگینی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار سہم کر رونے لگی۔ سلطان کا دماغ گھوم گیا۔ بس کریں تائی جان، وہ دھاڑا، ایک لفظ مزید بہارے کے بارے میں کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھو تو صحیح، ایک تو حویلی میں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہو اور الٹا مجھ پر چلا رہے ہو۔ حد ہے سلطان، صفا بیگم نے طنزیہ ہنسی۔ میں نے خود اسے تمہارے بستر سے اٹھتے دیکھا ہے، اب کون سا پردہ رہ گیا؟ اس خاندان کی عزت کو تم دونوں نے خاک میں ملا دیا۔ سلطان نے مڑ کر سرش کو دیکھا جو خوف اور شرمندگی سے لرز رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ سچائی کیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تائی جان کی زبان سے نکلا ہوا یہ زہر اب پورے خاندان میں پھیل جائے گا۔ وہ رات کو اسے بچانے لایا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی وہ ایک ایسے طوفان کی زد میں آ گئی، اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سرش اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، سلطان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کہیں نہیں جائے گی، تائی جان راستے میں حائل ہو گئی۔ تم نے جو کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ سلطان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ ایک طرف ایک خوفزدہ معصوم لڑکی تھی جسے اپنی جسمانی تبدیلیوں کا علم تک نہ تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا معاشرہ اور سوچ جو بنا تحقیق کیے صرف ظاہری حالات دیکھ کر کردار کے پرخچے اڑانے کو تیار تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب سلطان کو احساس ہوا کہ اب سرش کی حفاظت کے لیے اسے ڈھال بننا پڑے گا۔ حساب میں دوں گا، سلطان نے تائی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن ابھی اگر کسی نے سرش کا راستہ روکا تو اس کی گردن تن سے الگ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ اور آپ مجھے جانتی ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سرش کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ نکال کر لے جانے لگا، جبکہ پیچھے تائی جان کی آواز اور الزامات کی بوچھار تھی کہ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کا شور جیسے کٹ گیا، مگر اندر کی فضا پہلے سے زیادہ بوجھل ہو گئی۔ وہ چند قدم چل کر چارپائی کے پاس پہنچی، مگر بیٹھنے سے پہلے ہی جیسے ہمت جواب دے گئی اور وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور سانس بے ترتیب تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی تائی جان کے الفاظ گونج رہے تھے، بے حیا، بد چلن۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے اور سر زور سے ہلایا۔ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ کر نکلی، مگر آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ جھک کر گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ کمرے کی سادگی اور خاموشی اس کے دکھ کو اور گہرا کر رہی تھی۔ وہی دیواریں جو ہمیشہ اس کی خاموشی کی عادی تھی، جو اس کے ٹوٹنے کی گواہ بن رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور سلطان اندر آیا۔ اس نے سرش کو اس حال میں دیکھا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس کے چہرے پر سختی آئی، مگر آنکھوں میں وضاحت تکلیف تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ بہارے، اس کی آواز نرم تھی، مگر اس میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ سرش نے سر نہیں اٹھایا، بس سسکیاں تیز ہو گئیں۔ میری طرف دیکھو، اس نے دھیرے سے کہا۔ چند لمحے بعد سرش نے لرزتے ہوئے چہرہ اٹھایا، آنکھیں سرخ اور بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ سلطان نے بغیر توقف کے کہا۔ ہاں جھوٹ، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی آواز میں ایسی قطعیت تھی کہ سرش ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، لیکن سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں واقعی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ سلطان نے گہرا سانس لیا۔ لوگ سچ نہیں دیکھتے بہارے، وہ بس وہی جانتے ہیں جو ان کے سامنے ہو، مگر حقیقت نہیں بدلتی۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا۔ تم جیسی ہو ویسے ہی ہو، صاف اور معصوم، کسی کے الزام سے کوئی انسان گندا نہیں ہو جاتا۔ سرش کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے، مگر اس بار ان میں صرف خوف نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، وہ پھر بھی مجھے کچھ کہیں گے۔ سلطان کے چہرے پر سختی لوٹ آئی۔ کہیں گے، لیکن اب جو جواب میں دوں گا، اب کوئی تمہیں اکیلا نہیں سمجھے گا۔ سرش نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا جو اسے تھام رہا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ سلطان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو، اور اب میں تمہیں کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں ایک انجانا سا تحفظ شامل ہو چکا تھا۔ سرش نے دھیرے سے آنسو پوچھے، اور پہلی بار اس کے دل کا خوف تھوڑا سا کم ہوا، جیسے اس ویران کمرے میں اسے کسی کا ساتھ مل گیا ہو۔ ہر طرف ایک پراسرار سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا لان کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں اس منظر سے کہیں زیادہ اپنے بکھرے ہوئے خیالات میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ ماضی کی انہی دھندلی گلیوں میں کھو گیا تھا جہاں سے سرش کے ساتھ اس کے رشتے کی بنیاد پڑی تھی۔ 2 سال پہلے وہ برسات کی ایک طوفانی اور خوفزدہ کر دینے والی رات تھی۔ آسمان مسلسل گرج رہا تھا اور بجلی کی کڑک سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حویلی کی دیواریں بھی لرز رہی ہوں۔
بارش کی تیز بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ اسی سناٹے کو اچانک فون کی گھنٹی نے چیر ڈالا اور سب کے دل ایک لمحے کو رک گئے۔ جو خبر ملی وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ سریش کے والدین سلطان کے چچا ظہیر اور چچی اسلام آباد سے واپسی پر ایک ہولناک حادثے کا شکار ہو گئے۔ گاڑی گہری کھائی میں جا گری تھی اور دونوں موقع پر ہی خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ حویلی میں جیسے کوہرام مچ گیا، ہر طرف سچکیاں، آہیں اور ماتم کی فضا پھیل گئی۔ مگر اصل مسئلہ تو تدفین کے بعد سر اٹھا کر سامنے آیا۔ 13 سالہ زرش جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اب اس وسیع دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اسی شام حویلی کے بڑے دیوان خانے میں خاندان کے بزرگ جمع تھے۔ فضا بوجھل تھی اور ہر چہرہ کسی نہ کسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب سے اونچی مسند پر حسنین مرزا بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں صبا بیگم، جن کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سرد مہری اور آنکھوں میں سختی کی جھلک تھی۔ سلطان کے والد جاوید مرزا سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے، جیسے ہر لفظ ان کے لیے بوجھ بن چکا ہو۔ لڑکی کم عمر بھی ہے اور اب اکیلی بھی، ایک بزرگ نے ہوکا گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ زبیر تو چلا گیا، اب اس کی بیٹی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ ذمہ داری تو ہم سب کی ہے، خاندان کی ہے، حسنین مرزا کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ لیکن زمانہ ٹھیک نہیں، ایک جوان ہوتی لڑکی کا یوں بغیر کسی سہارے کے رہنا مناسب نہیں، کل کو لوگ باتیں بنائیں گے۔ صبا بیگم نے ناگواری سے لب کھولے۔ میں تو پہلے ہی زبیر کو سمجھاتی تھی کہ اپنی جائیداد کا کچھ بندوبست کر لے، اب یہ سب ہمارے سر آ پڑا ہے۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں، میں کیوں یہ بوجھ اٹھاؤں؟ اور پھر گھر میں جوان لڑکے ہیں، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بدنامی بھی ہماری ہی ہوگی۔ جاوید مرزا یہ سن کر تڑپ اٹھے۔ بھابھی وہ ایک معصوم بچی ہے، ابھی تو اسے اپنے ماں باپ کے جانے کا یقین بھی نہیں آیا ہوگا، اور آپ یہ سب؟ میں حقیقت کی بات کر رہی ہوں جاوید، صبا بیگم نے بات کاٹ دی۔ بہتر یہی کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، رخصتی جب وقت آئے گا تب ہو جائے گی، مگر کم از کم اس کا ایک نام تو ہوگا، ایک پہچان ہوگی۔ یہ فیصلہ بظاہر حسنین مرزا کا تھا، مگر اس سوچ کے پیچھے بھی صبا بیگم کی ہی مرضی کا کار فرما تھی۔ ان کی نظریں ایک لمحے کو سلطان پر جا ٹھہری، جیسے سب کچھ پہلے ہی طے ہو چکا ہو۔ سلطان سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ حسنین مرزا نے آخرکار فیصلہ سنا دیا۔ سلطان کو فوراً یونیورسٹی سے بلایا گیا۔ وہ جب حویلی پہنچا اور ساری بات سنی تو اسی کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ بہارے وہ تو اس کے لیے ہمیشہ ایک ننھی سی بچی رہی تھی، ایک ایسی معصوم ہستی جسے وہ کبھی گود میں اٹھا کر ہنسایا کرتا تھا۔ اس نے انکار کرنا چاہا، دل نے بہت مزاحمت کی، مگر پھر اس کی نظر اپنے باپ کی بے بس آنکھوں پر پڑی اور کونے میں سہمی ہوئی سرش پر، جو خوفزدہ ہر چہرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی دنیا پہلے ہی ٹوٹ چکی ہو۔ اور اس لمحے سلطان خاموش ہو گیا۔ وہ نکاح ایک سادہ سی تقریب میں ہوا تھا۔ زرش کو تو شاید خبر بھی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بس اپنی ماں کو یاد کر کے روئی جا رہی تھی۔ سلطان نے قبول ہے کہا اور اسی لمحے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ اس یتیم بچی کو محافظ بنے گا، اور اب تک اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اپنے اس وعدے کو خاموشی سے نبھاتا رہے، لیکن آج اسی کے نام نے زرش کو بدنام کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور جاوید مرزا اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر تشویش کی لکیریں پہلے سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ سلطان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ انہوں نے رنجیدہ سے پوچھا۔ تمہاری تائی پورے گھر میں طوفان مچائے بیٹھی ہیں، ملازم آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، تم نے ایسا موقع کیوں دیا انہیں؟ سلطان نے ایسے سے مڑ کر باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں تھکن اور ضبط کی ملی جلی کیفیت تھی۔ پاپا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں زرش کیسی ہے، وہ بچی ہے، اسے اپنی ذات کا بھی پورا ہوش نہیں۔ رات اسے وہ ایک دم رک گیا، لفظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے۔ وہ باپ کے سامنے وہ حقیقت نہیں رکھ سکتا تھا جو زرش کی عزت سے جڑی ہو۔ اسے ایک مسئلے کی وجہ سے میری مدد کی ضرورت تھی بابا، وہ ڈری ہوئی تھی، میں اسے مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جاوید مرزا نے گہری سانس لیا اور آگے بڑھ کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، لیکن تم اپنی تائی کو نہیں جانتے۔ ان کے دل میں جو کڑواہٹ ہے نا، وہ برسوں کی ہے۔ اولاد نہ ہونے کی محرومی نے انہیں اندر سے سخت کر دیا ہے۔ وہ زرش کو کبھی قبول نہیں کریں گی، کیونکہ وہ زبیر کی بیٹی ہے، اور زبیر ہمیشہ سے ان کی آنکھوں میں کھٹکتا رہا ہے، اور اب زرش کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی بھی ان کے لیے ایک اور زخم بن چکی ہے۔ سلطان نے بے بسی سے دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرے۔ تو میں کیا کروں بابا؟ کیا اسے اس عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں جو اسے ہر لمحہ اذیت دیتی ہے؟ اس کی آواز میں پہلی بار وضاحت بے چینی جھلکی۔ نہیں، جاوید مرزا نے مضبوطی سے سر نفی میں ہلایا، لیکن اب تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ صبا بھابھی اب خاموش نہیں بیٹھیں گی، وہ اس بات کو بنیاد بنا کر کچھ بڑا کھیل کھیلنے والی ہیں، تمہیں زرش کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر آہستہ مگر واضح لہجے میں بولے، اور شاید اب اس نکاح کو رخصتی میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ سلطان جیسے سن کر ساکت رہ گیا۔ رخصتی؟ بابا، وہ ابھی ذہنی طور پر بچی ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی مزاحمت تھی۔
تو پھر اسے بڑا کرو سلطان، جاوید مرزا نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے دنیا کے طور طریقے سکھاؤ، اسے یہ احساس دلاؤ کہ وہ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے، کیونکہ اگر تم نے اسے مکمل تحفظ نہ دیا تو یہ حویلی والے اس بدچلن ثابت کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ کمرے میں ایک موجھل خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے نظریں جھکا لی۔ اس کے ذہن میں زرش کا معصوم چہرہ گھوم گیا، جو ہر بات پر ڈر کر اس کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ کیا وہ واقعی اس معصومیت کو اس دنیا کے حساب سے بدل سکتا تھا، یا پھر یہ حویلی ہی اسے نگل جائے گی؟ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں ایک اور عہد کیا۔ دوسری طرف صبا بیگم اپنے خاص کمرے میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر طرح طرح کے لوازمات سجے تھے، لیکن ان کی بھوک مٹ چکی تھی۔ البتہ دوسروں کی عزت اچھالنے کی اشتہا ابھی باقی تھی۔ سامنے چھوٹی ملازمہ شمیم کھڑی تھی، جو گھر بھر کی خبریں ادھر سے ادھر کرنے میں ماہر تھی۔ بی بی جی، میں نے خود دیکھا تھا، چھوٹی بی بی روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی، کھانا بھی نہیں کھایا، شمیم نے نمک مرچ لگاتے ہوئے کہا۔ صبا بیگم نے حقارت سے منہ بنایا۔ روئے گی تو صحیح، چوری پکڑی گئی ہے نا اس بیچاری کی۔ میں تو پہلے دن سے جانتی تھی یہ لڑکی بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، وہ بھی ایسی ہی تھی، مظلوم بن بن کر میرے دیور کو انگلیوں پر نچاتی تھی۔ اب یہ بیٹی بھی وہی کر رہی ہے۔ لیکن بی بی جی، شمیم نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدارانہ انداز میں کہا، سلطان صاحب تو بہت غصے میں تھے، صبح کہہ رہے تھے جب جو زرش کو کچھ کہے گا اس کی لاش گرا دوں گا۔ صابر بیگم کی آنکھوں میں انگارے دہک اٹھے۔ دیکھا، جادو دیکھو اس چھوٹی سی لڑکی کا۔ سلطان جیسا تابعدار لڑکا اب تائی کے سامنے کھڑا ہوگا؟ یہ سب اس لڑکی کی پٹی پڑائی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی تسبیح میز پر پٹکی۔ لیکن میں بھی صبا بیگم ہوں، حسنین مرزا کی بیوی، اس حویلی کی بڑی۔ میں اس بے حیا کو اس گھر کی بہو بن کر راج نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ یتیم ہے، نوکرانیوں کی طرح پڑی رہے گی، ثواب ملے گا، لیکن یہ تو مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ آپ کیا کریں گی بی بی جی؟ شمیم نے تجسس سے پوچھا۔ صبا بیگم کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ابھی تو میں نے صرف چنگاری لگائی ہے شمیم، اب دیکھنا میں آگ کیسے لگاتی ہوں۔ شام کو خاندان کے باقی لوگ آ رہے ہیں، میں سب کے سامنے اس بات کو رکھوں گی، یا تو سلطان کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی یا پھر اس لڑکی کو کردار کی گواہی دینی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا، عورت کا کردار کانچ کی طرح ہوتا ہے، ایک بار درار پڑ جائے تو جڑتا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایسی سختی آ گئی جیسے وہ پہلے ہی کوئی فیصلہ سنا چکی ہو، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں خطرناک منصوبہ پوری طرح شکل اختیار کر گیا تھا۔ ایک ایسا منصوبہ جس میں نہ صرف زرش کی عزت داؤ پر لگنے والی تھی، بلکہ سلطان کی غیرت کو بھی سب کے سامنے آزمایا جانا تھا۔ اور شمیم جو اب تک صرف خبریں لانے کے لے جانے والی تھی، اس کھیل کی ایک اہم مہرہ بننے والی تھی، کیونکہ صبا بیگم نے اسے قریب بلا کر دھیمی آواز میں کچھ ایسا کہا جس پر شمیم کی آنکھیں پھیل گئیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ سر ہلا کر راضی ہو گئی۔ حویلی کی فضا میں آنے والی شام کے ہنگامے کی آہٹ اب سے ہی سنائی دینے لگی تھی۔ سلطان جو اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف جا رہا تھا، اس کا خاص وفادار ملازم بھی آگے ساتھ تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن کچھ کم ہوئی تھی۔ تبھی کسی نے نرمی سے پکارا تھا، سلطان بھائی، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ تائی جان کہہ رہی تھی کہ میں گندی لڑکی ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ سلطان کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور سلطان ہی ملازم کو اشارے سے واپس بھیجا۔ بہارے، سلطان نے نرمی سے پکارا۔ زرش نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ سلطان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ سلطان بھائی، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے گاڑی میں اپنے مقابل بٹھاتا وہ اس کی طرف مڑا۔ تم نے کچھ نہیں کیا بہارے، تائی کی عادت ہے، وہ ایسے ہی بولتی ہیں، تم ان کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، اب تم بڑی ہو رہی ہو، لوگوں سے خوف کھانے کے بجائے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو۔ لیکن سلطان بھائی، سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، حویلی کے لوگ مجھے اب یہاں نہیں رہنے دیں گے، زرش نے سسکتے ہوئے کہا۔ سلطان نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اس کی معصومیت سلطان کا دل جکڑ لینے والی تھی، وہ سب جانتا تھا، خاموش تھا، لیکن اب نہیں زرش، تمہیں میرے ہوتے کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ زرش نے اسمات میں سر ہلایا۔ سب سے زیادہ۔ تو پھر میری بات یاد رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اب تمہیں تھوڑا بہادر بننا پڑے گا۔ تائی جان اور باقی لوگ شاید کچھ کڑوی باتیں کریں، تمہیں رونا نہیں ہے، اگر تم رو گی تو وہ سمجھے گی کہ تم کمزور ہو یا تم نے واقعی کوئی غلطی کی ہے۔ میں کوشش کروں گی، زرش نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ شاباش، آج تم سلطان کے ساتھ باہر جا رہی ہو، کسی اچھی سی جگہ بیٹھ کر بہت سی باتیں کریں گے اور پھر کھانا بھی کھائیں گے۔ زرش نے معصوم مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صرف دلاسے کافی نہیں ہوں گے۔ صبا بیگم کی دشمنی صرف زبانی کلامی نہیں تھی، وہ ایک گہری نفسیاتی جنگ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان کی کمزوری زرش ہے اور زرش کی کمزوری اس کی ناسمجھی۔
سلطان نے جیب سے فون نکالا اور اپنی ایک وکیل دوست کو میسج کیا. مجھے نکاح نامے کے قانونی پہلوؤں پر بات کرنی ہے اور یہ بھی پتہ کرو کہ اگر خاندان والے کسی لڑکی پر بہتان لگائیں تو قانونی چارہ جوئی کیسے کی جا سکتی ہے. وہ جانتا تھا کہ یہ قدم حویلی میں بغاوت کے مترادف ہوگا، لیکن جنگ کا بغل بچ چکا تھا اور پہلا بار تائی جان نے کیا تھا، لیکن آخری بار سلطان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. وہ ابھی لاؤنج میں داخل ہوا ہی تھا کہ پیچھے سے تائی جان کی اونچی آواز سنائی دی. ارے آ گئے یہ دونوں؟ بھائی صاحب ذرا پوچھیں اپنے لاڈلے بھتیجے سے کہ آج کل راتوں کو کون سے گل کھلا رہا ہے. سلطان کے قدم رک گئے جبکہ زرش سہم سی گئی. نیچے لاؤنج میں اس کے والد کے علاوہ اس کے پھپھا اور تایا بھی موجود تھے. تائی جان نے اپنی عدالت سجا لی تھی. سلطان نے گہری سانس لی، اپنی آستین کے کف درست کیا اور سر اٹھایا. اب بھاگنے کا وقت نہیں تھا، اب سامنا کرنے کا وقت تھا. زرش تم اندر جاؤ جاؤ، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تو وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی. لاؤنج میں دیوان خانے کے بھاری مخملی صوفوں پر خاندان کے بزرگ برجمان تھے. مرکزی صوفے پر حسنین مرزا اپنی چھڑی ہاتھ میں تھامے پیشانی پر گہری شکنیں ڈالے بیٹھے تھے. ان کے دائیں جانب صبا بیگم تھی جن کا چہرہ فتح مندانہ غرور سے تمتماتا ہوا تھا. بائیں جانب سلطان کے والد جاوید مرزا سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھے. سامنے والے صوفے پر پھپھا اور خاندان کے دیگر قریبی رشتہ دار بیٹھے تھے جو اس ہنگامی بلاوے پر جمع ہوئے تھے. سلطان سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کے ہر قدم کی چاپ گونج رہی تھی. لاؤنج میں اس نے ایک نظر اوپر گیلری کی طرف دیکھا جہاں ستون کے پیچھے چھپی زرش کا دوپٹہ نظر آ رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ وہیں کھڑی کانپ رہی ہے. اس خیال نے سلطان کے اندر ابلتے ہوئے لاوے کو مزید بھڑکا دیا. آ گیا ہمارا پارسا بھتیجا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شرم سے کمرے میں ہی بند رہے گا، مگر یہاں تو آنکھوں میں حیا نام کی چیز ہی باقی نہیں رہی. سریعان میں سوارا بچلن کے ساتھ رنگرلیاں بنا کر آ رہا ہے اور الٹا ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے. سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ سیدھا چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا اور اپنے والد اور تایا کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا. حسین مرزا نے گلا کھنکارا. سلطان تم جانتے ہو ہم سب یہاں کیوں ہیں؟ جی تائبہ. سلطان کی آواز سپاٹ تھی. تائی جان نے یقیناً میرا اور زرش کا تماشا لگانے کے لیے محفل سجائی ہے، لیکن وہ بیوی ہے میری، اس حویلی کے سردار کی بیوی، اس حویلی کی سردارنی. زبان سنبھال کر بات کرو سلطان. صابہ بیگم چیخیں. تماشا میں نے نہیں، تم نے اور اس زبیر کی بیٹی نے لگایا ہے. پوری حویلی میں باتیں ہو رہی ہیں کہ رات کے پچھلے پہر وہ تمہارے کمرے میں تھی، تمہارے بستر پر، تمہارے کپڑوں میں. کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ سلطان نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنی تائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. میں انکار نہیں کر رہا. وہ میرے کمرے میں تھی، میرے بستر پر تھی یا میرے کپڑوں میں تو بیوی تو تھی میری. لوگ شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ حال میں موجود تمام لوگوں کے منہ سے دبی دبی ہائے نکلی. جاوید مرزا نے تڑپ کر بیٹے کو دیکھا. صبا بیگم نے تالی بجائی. سنا آپ سب نے؟ یہ ہے اس کی سچائی. اعتراف جرم کر رہا ہے. ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی منحوس ہے، اپنی ماں کی طرح بے راہو. بس. سلطان کی دھاڑ نے صبا بیگم کی بات کاٹ دی. اس کی آواز اتنی بلند اور روپدار تھی کہ حسنین مرزا بھی اپنی جگہ سے ہل گئے. ایک لفظ اور نہیں تائی جان، ایک لفظ بھی نہیں. سلطان نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی. بہت سن لی میں نے آپ کی بد زبانی، بہت لحاظ کر لیا آپ کے سفید بالوں کا اور اس رشتے کا، لیکن آج اگر کسی نے میری منقوہ کے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں بھول جاؤں گا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے. تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ صبا بیگم ہکلا گئی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. سلطان کا لہجہ اب برف کی طرح ٹھنڈا تھا. وہ مڑا اور اپنے تایا اور والد کو مخاطب کیا. آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ رات میرے کمرے میں کیوں تھی؟ کیونکہ یہ حویلی جسے آپ لوگ عزت کا مینار کہتے ہیں در حقیقت ایک جہنم ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ایک یتیم بچی جو جوان ہو رہی ہے اسے بتانے والا کوئی نہیں کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. سلطان نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا. آپ کو شرم آنی چاہیے تائی جان، آپ اس گھر کی بڑی ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں. کل رات وہ بچی خون دے کر سمجھی کہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور وہ مرنے والی ہے. وہ خوف سے کانپ رہی تھی، سیڑھیوں کے نیچے چھپ کر اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی اسے پاس بٹھا کر یہ نہیں سمجھایا کہ یہ فطری عمل ہے. لاؤنج میں ایک سنسنی پھیل گئی. مردوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیے جبکہ صبا بیگم کا رنگ فاق ہو گیا. وہ میرے پاس روتی ہوئی آئی کہ مجھے بچا لے. سلطان نے بات جاری رکھی. میں اسے اپنے کمرے میں نہ لے جاتا تو کہاں لے جاتا؟ آپ کے پاس، جو اسے دیکھتے ہی تانوں کی تیر چلانا شروع کر دیتی، یا ان ملازموں کے پاس جو آپ کی چغلیوں کے ڈر سے اس کے پاس نہیں بھٹکتے؟ یہ جھوٹ بک رہا ہے. صبا بیگم نے سنبھلنے کی کوشش کی. یہ سب کہانیاں ہیں. اگر ایسا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اسے آپ سے ڈر لگتا ہے. سلطان نے ان کی بات کاٹی. آپ سے اتنا ڈرتی ہے جتنا موت سے بھی نہیں ڈرتی. اور آپ نے کیا کیا؟ صبح اٹھتے ہی بنا پوچھے بنا تحقیق کیے اس معصوم پر وہ الزام لگا دیا جو اس کی روح کو چھلنی کر گیا.
آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ وہ آپ کی دیور کی بیٹی ہے؟ خون گندا ہے اس کا۔ صابا بیگم پھر سے اپنے زہر پر اتر آئیں۔ ماں بھی ایسی تھی، باپ بھی لاپرواہ تھا، اب بیٹی بھی گل کھلا رہی ہے۔ تم مرد ہو سلطان، تم بہک گئے ہوگے، لیکن عورت کو اپنی حدود پتہ ہونی چاہیے۔ میں اس لڑکی کو اب ایک لمحے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، یا تو یہ گھر چھوڑے گی یا میں۔ جاوید مرزا کھڑے ہو گئے۔ بھابھی خدا کا خوف کریں، بچی ہے وہ۔ بچی نہیں ہے، آفت ہے، صابا بیگم نے ضد سے کہا۔ میرے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ حسنین صاحب فیصلہ کیجئے، اگر یہ لڑکی یہاں رہی تو میں یہ حویلی چھوڑ دوں گی۔ حسنین مرزا کشمکش میں تھے، بیوی کا دباؤ اور بھتیجے کی دلیل دونوں اپنی جگہ تھے۔ سلطان بیٹا، بات تو تمہاری تائی کی بھی ٹھیک ہے، دنیا باتیں بناتی ہے، جوان لڑکا لڑکی ایک چھت کے نیچے اور پھر ایسا واقعہ، ہم کس کس کا منہ بند کریں گے؟ سلطان نے افسوس سے اپنا تایا کو دیکھا۔ دنیا باتیں نہیں بناتی تایا جان، اس حویلی میں ہی ہر اپنا بناتا ہے۔ دنیا کو تو خبر بھی نہیں کہ چار دیواری کے اندر ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تایا جان، فیصلہ ہونا چاہیے اور فیصلہ میں کروں گا۔ سب کی نظریں سلطان پر جم گئی۔ یہ گھر اب گھر نہیں رہا، ایک عدالت بن چکا ہے، اور ہر روز میری بیوی کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں تھک گیا ہوں اس روز روز کے تماشے سے، میں اپنی بیوی کو مزید ذہنی اذیت میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے صابا بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ زرش آپ کی نظروں سے دور ہو جائے؟ مبارک ہو آپ کو، آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے، سلطان نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ آنے والے جمعے کو زرش کی رخصتی ہوگی۔ ہال میں جیسے بم پھٹ گیا۔ جمعے کو؟ یعنی صرف 4 دن بعد؟ پھوپھا جی نے حیرت سے پوچھا۔ اتنی جلدی کیسے انتظام ہوگا؟ مجھے کوئی انتظام نہیں کرنا، کوئی ڈھول تاشے نہیں بجوانے، کوئی بارات نہیں سجانی، سلطان نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ میرے نکاح میں ہے، میں صرف اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور لے کر کہاں جاؤ گے؟ جاوید مرزا نے فکر مندی سے پوچھا۔ اوپر والے پورشن میں، وہاں بھی تو نہیں بابا، سلطان نے والد کی بات کاٹی۔ اس حویلی کے کسی کونے میں زرش محفوظ نہیں ہے، اس کی روح زخمی ہو رہی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں زرش کو لے کر لندن شفٹ ہو رہا ہوں۔ لندن؟ حسنین مرزا اور صابا بیگم کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ جی، سلطان نے مضبوطی سے کہا۔ میرا بزنس وہاں پہلے سے سیٹل ہے، میں اسے ریموٹلی ہینڈل کرتا تھا، لیکن اب میں مستقل طور پر وہیں جا رہا ہوں۔ میری اور زرش کی فلائٹس ہفتے کی صبح کی بک ہو چکی ہے۔ صابا بیگم کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ وہ جانتی تھی کہ زرش ذلیل ہو کر گھر سے نکلے، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ سلطان اسے ملکہ بنا کر اس گھٹن زدہ ماحول سے آزاد کروا کر لے جا رہا تھا۔ تم اپنے باپ کو چھوڑ کر جاؤ گے اس لڑکی کی خاطر؟ صابا بیگم نے آخری جذباتی پتہ پھینکا۔ سلطان نے مسکرا کر والد کو دیکھا۔ بابا جانتے ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ جب چاہیں ہمارے پاس آ کر رہیں، وہ میرے سر کا تاج ہے، لیکن میں اس گھر کے زہریلے ماحول میں اپنے آنے والی نسل نہیں پال سکتا۔ پھر وہ صابا بیگم کی طرف مڑا۔ تائی جان، آپ کو اولاد کی کمی محسوس ہوتی تھی نا؟ شاید اللہ نے اس لیے نہیں دی کیونکہ آپ کے پاس جو پہلے سے موجود یتیم بیٹی تھی، آپ اس کی ماں نہ بن سکی، آپ نے اسے بوجھ سمجھا، کانٹا سمجھا۔ اب یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل رہا ہے۔ خوشیاں منائیں، مٹھائیاں بانٹیں۔ سلطان نے چاروں طرف دیکھا۔ جمعے کی نماز کے بعد رخصتی کی دعا ہوگی، جس کو شرکت کرنی ہو اس کو سواگت ہے، جو نہ آنا چاہے اس کا شکریہ۔ یہ کہہ کر سلطان مرزا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے لاؤنج میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ صابا بیگم ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر ڈھہ سی گئی، ان کا وار الٹا پڑ گیا۔ انہوں نے سلطان کو زرش سے متنفر کرنا چاہا تھا، لیکن ان کی نفرت نے سلطان کو زرش کا سب سے مضبوط محافظ بنا دیا تھا۔ سلطان جب اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ زرش ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید تحفظ کا احساس۔ اس نے نیچے ہونے والی ساری گفتگو سن لی۔ سلطان اس کے قریب رکا۔ سن لیا تم نے؟ زرش نے سر ہلایا۔ ہم جا رہے ہیں، ہاں، بہت دور، جہاں کوئی تائی جان نہیں ہوگی، کوئی تانے نہیں ہوں گے، کوئی عدالت نہیں لگے گی، سلطان نے نرمی سے کہا۔ صرف تم اور میں اور سکون۔ لیکن سلطان بھائی، زرش ہچکچائی، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیوی کیسے بنتے ہیں، گھر کیسے سنبھالتے ہیں، آپ میرے ساتھ کیسے رہیں گے؟ سلطان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے بہارے، بس تم ایسی ہی رہنا، باقی سب ہم مل کر سیکھ لیں گے۔ میں تمہیں لندن لے جا کر سب سے پہلے ایک اچھے کالج میں داخلہ دلاؤں گا، تم پڑھو گی، دنیا دیکھو گی، اپنے اندر اعتماد پیدا کرو گی۔ میں تمہیں ایک ڈری ہوئی بچی سے ایک مضبوط عورت بنتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر میں نہ بن سکی تو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تو پھر میں ہمیشہ تمہارے آگے ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا، جیسے آج کھڑا تھا۔ سلطان کی آواز میں پادہ تھا۔ زرش نے
پہلی بار سلطان کی آنکھوں میں وہ جذبہ دیکھا جو ہمدردی سے کچھ بڑھ کر تھا. اسے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اس شخص کا ہاتھ تھام کر وہ دنیا کے کسی بھی طوفان سے ٹکرا سکتی ہے. سلطان نے گھڑی دیکھی. جاؤ اپنا سامان پیک کرنا شروع کرو. صرف ضروری چیزیں لینا. وہ کپڑے مت رکھنا جو تمہیں اس گھر کی یاد دلائیں. ہم سب کچھ نیا خریدیں گے. نئی زندگی، نئی شروعات. زریش اپنے کمرے کی طرف بھاگی. اس کے قدموں میں ایک نئی جان تھی. سلطان وہیں ریلنگ کے ساتھ کھڑا نیچے دیکھتا رہا. نیچے لاؤنج میں اب چائے مگوئیاں شروع ہو چکی تھی. اسے معلوم تھا کہ اب باتیں مزید بنے گی. خاندان والے اسے زن مرید کہیں گے، باغی کہیں گے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی. اس نے موبائل نکالا اور ٹریول ایجنٹ کو کنفرمیشن کا میسج بھیجا. ٹکٹس کنفرم کر دیں، ہم جا رہے ہیں. اس نے ایک نظر حویلی کی اونچی دیواروں کو دیکھا جو صدیوں سے بہت سے راز اور ظلم اپنے سینے میں دفن کیے کھڑی تھی. آج سلطان نے اس دیوار میں ایک شگاف ڈال دیا تھا. اس نے روایت اور فرسودگی کے بت کو توڑ کر ایک نئی راہ منتخب کی تھی. اگلے 4 دن حویلی میں عجیب افراتفری کے عالم میں گزرے. صبا بیگم نے احتجاجاً اپنے کمرے سے نکلنا بند کر دیا. جاوید مرزا اداس تھے مگر بیٹے کے فیصلے پر راضی تھے. وہ جانتے تھے کہ سلطان کا فیصلہ درست ہے. جمعے کا سورج طلوع ہوا تو حویلی میں وہ گہما گہمی نہیں تھی جو عموماً شادیوں والے گھروں میں ہوتی ہے، لیکن سلطان کے کمرے میں روشنی تھی. اس نے سفید شلوار قمیض کے اوپر سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی اور وہ تیار کھڑا تھا. زریش کو اس کے خالہ زاد بہنوں نے تیار کیا تھا. سرخ جوڑے میں ملبوس وہ کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ مستقبل کے انجانے سپنوں کی جھلک تھی. نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رسمی رخصتی تھی. سلطان نے زریش کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر سیڑھیاں اترنے لگا. نیچے جاوید مرزا قرآن پاک کا سایہ کیے کھڑے تھے. جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو سلطان نے پلٹ کر اوپر والی کھڑکی کی طرف دیکھا. وہاں پردے کے پیچھے صبا بیگم کھڑی تھی. سلطان نے سر ہلایا جیسے الوداع کہہ رہا ہو اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے رہا ہو کہ محبت جیت گئی، نفرت ہار گئی. گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی تو زریش نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اس کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں جو سیدھی ایئرپورٹ اور پھر ایک نئی دنیا کی طرف جا رہی تھی. سلطان نے اس کا ہاتھ دبا دیا. تیار ہو؟ زریش نے مسکرا کر سلطان کو دیکھا. جی میرے سلطان. اور اس چھوٹے سے لفظی تغیر نے سلطان کو بتا دیا کہ اس کا فیصلہ رائے گاہ نہیں گیا. سفر شروع ہو چکا تھا. لندن کا موسم آج غیر معمولی طور پر خوشگوار تھا. سرمئی بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی ہلکی دھوپ یونیورسٹی ہال کی اونچی عمارت کو سنہرا کر رہی تھی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے لیکن آج یہ ہوا سلطان کو پرسکون لگ رہی تھی. ہال کے اندر ہزاروں کا مجمع تھا. طلباء کے سیاہ گاؤن، ہوا میں اچھلتی ٹوپیاں اور والدین کی چمکتی ہوئی آنکھیں ایک ایسا منظر پیش کر رہی تھیں جو کامیابی اور فخر سے عبارت تھی. سلطان مرزا VIP انکلوزر میں بیٹھا تھا. ان 6 سالوں نے اس کے چہرے پر سنجیدگی اور وقار میں مزید اضافہ کر دیا تھا. اس کی کن پٹیوں پر چاندی کے چند تار نمودار ہو چکے تھے جو اس کی وجاہت کو مزید بڑھا رہے تھے. وہ اپنی نشست پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا. بزنس کی بڑی سے بڑی ڈیل کرتے وقت اس کا دل اتنا نہیں دھڑکا تھا جتنا آج دھڑک رہا تھا. اس کی نظریں اسٹیج پر جمی تھی جہاں یونیورسٹی کے ڈین مائک پر نام پکار رہے تھے. سلطان کا ذہن ایک لمحے کے لیے ماضی کی فلم چلانے لگا. اسے وہ رات یاد آئی. سیڑھیوں کے نیچے اندھیرا، سسکیاں اور ایک کانپتی ہوئی لڑکی جو خون دیکھ کر سمجھ رہی تھی کہ وہ مرنے والی ہے. زریش جسے دنیا کا شعور نہ تھا، جسے خاندان نے کم عقل اور بوجھ کا لیبل لگا دیا تھا. پھر اسے لندن کے ابتدائی دن یاد آئے. زریش کا اجنبی دیس میں گھبرانا، انگریزی بولتے ہوئے ہکلانا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا کتابوں سے رشتہ جڑنا. سلطان نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی ننھے پودے کی آبیاری کی جاتی ہے. اس نے راتوں کو جاگ کر اسے پڑھایا، اس کے آنسو پوچھے جب وہ تھک جاتی ہے اور اسے یقین دلایا کہ وہ سب کر سکتی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ڈین کی آواز ہال میں گونجی. اب میں اسٹیج پر اس طالب علم کو بلانا چاہوں گا جس نے نہ صرف ہماری یونیورسٹی میں سائیکولوجی کے شعبے میں ٹاپ کیا ہے بلکہ بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا ہے. پلیز ویلکم مسز زریش سلطان مرزا. تالیوں کی گونج میں سلطان کا سینہ فخر سے پھول گیا. اسٹیج کی دائیں جانب سے وہ نمودار ہوئی. سیاہ گاؤن میں ملبوس، سر پر کانویکیشن کیپ اور چہرے پر وہ متانت اور اعتماد جو 6 سال پہلے تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. وہ چل رہی تھی تو لگ رہا تھا جیسے وہ زریش ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور عورت ہے جس نے اپنی تقدیر خود لکھی. زریش اسٹیج کے وسط میں آئی. اس نے ڈین سے اپنی ڈگری اور گولڈ میڈل وصول کیا. ہال تالیوں سے گونج رہا تھا. اس نے مائک کی طرف قدم بڑھائے. ڈین نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی. زریش نے مائک کو تھاما اور ایک نظر سامنے مجمع پر ڈالی. اس کی نظریں بھٹکی اور سیدھی تیسری قطار میں بیٹھے سلطان پر جا کر رک گئی. سلطان نے اسے دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا. وہی اطمینان جو وہ ہمیشہ اسے دیتا تھا. شکریہ.
زرش کی آواز صاف اور کھنکتی ہوئی تھی، جس میں اب ہکلاہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ آج میرے ہاتھ میں یہ ڈگری اور لوگ مجھے ذہین کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ 6 سال پہلے میں ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں کم عقل ہوں، میں بوجھ ہوں اور میری جگہ صرف گھر کے کسی تاریک کونے میں ہے۔ میں زندگی کی بنیادی حقیقتوں سے اتنی انجان تھی کہ ایک معمولی سی جسمانی تبدیلی کو موت کا پیغام سمجھ بیٹھی۔ سلطان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں واقعی مر رہی تھی، جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر۔ میرا اعتماد قتل کیا جا چکا تھا، لیکن پھر زرش کی آواز بھر آ گئی۔ پھر ایک شخص میری زندگی میں آیا اور اس نے مجھے اندھیرے سے نکالا جب سب نے مجھ پر نااہل ہونے کی مہر لگائی۔ اس شخص نے مجھ پر شرط لگائی۔ زرش نے اپنا میڈل اوپر اٹھایا اور اس کا رخ سلطان کی طرف کیا۔ یہ میڈل میرا نہیں ہے، یہ اس شخص کا ہے جس نے مجھے صرف بیوی کا درجہ نہیں دیا بلکہ مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا، جس نے مجھے پڑھنا سکھایا، گرنا سکھایا اور پھر گر کر سنبھلنا سکھایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر مائک پر گرا۔ سلطان، لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیابی مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت کو جوڑ کر مکمل تصویر بنانے کے پیچھے ایک مرد مومن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ میرے محافظ تھے، لیکن آج آپ میری پہچان ہیں۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ یہ ڈگری آپ کے نام۔ پورے ہال میں لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ سلطان بھی کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جنہیں چھپانے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ تالیوں کا شور کان میں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک خاموشی مکالمہ چل رہا تھا۔ تقریب کے بعد باہر لان میں طلباء اپنے والدین کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے۔ زرش مجمع سے نکل کر سیدھی سلطان کی طرف آئی۔ سلطان نے اپنے باہیں پھیلا دی۔ زرش اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ گلے ملنا رسمی نہیں تھا، اس میں 6 سالوں کی ریاضت، محبت اور شکر گزاری شامل تھی۔ مبارک ہو مسز سائیکولوجسٹ، سلطان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز ابھری۔ زرش نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خوش ہیں آپ؟ خوش؟ سلطان نے اس کے گال کو چھوا۔ زرش میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی کا سب سے بڑا سودا جیت لیا ہے۔ تائی جان کہتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، کاش وہ آج تمہیں دیکھ سکتی۔ زرش کے چہرے پر ایک سایہ سا آیا، پھر مسکراہٹ میں بدل گیا۔ انہیں چھوڑیں سلطان، وہ ماضی تھی، ہم حال ہیں۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے ڈگری لی اور اسے غور سے دیکھا۔ پتہ ہے زرش، اس کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری آنکھیں، سلطان نے نرمی سے کہا۔ وہ خوف جو وہ اس رات سیڑھیوں کے نیچے میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ آج کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آج ان آنکھوں میں صرف جیت ہے۔ زرش نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے سلطان، آپ کو سچ بتاؤں، مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے۔ کس بات سے؟ سلطان چونک گیا۔ اس بات سے کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو، کہیں میں آنکھ کھولوں اور خود کو دوبارہ اسی پرانی حویلی میں پاؤں۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگایا۔ یہ خواب نہیں، یہ بہار ہے، اور اگر یہ خواب ہے بھی تو میں تمہیں کبھی جاگنے نہیں دوں گا۔ ہم نے وہ پرانی حویلی، وہ پرانی سوچ بہت پیچھے چھوڑ دی ہے۔ اب ہمارا گھر یہی ہے، ایک دوسرے کے دل میں۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور زرش کے کھلے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ سلطان نے محبت سے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، سلطان نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ اب جب کہ تم ایک ماہر نفسیات بن گئی ہو اور انسانی دماغ کو پڑھ سکتی ہو، تو بتاؤ میرے دماغ میں ابھی کیا چل رہا ہے؟ زرش نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، بالکل کسی پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح، اور پھر ہنس دی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنا خرچہ کروا دیا اس لڑکی نے، اب اس سے گھر کے کام کیسے کروائے جائیں؟ سلطان نے کہکا لگایا۔ وہ دونوں وہاں کھڑے ہنس رہے تھے، بے پرواہ کے۔ دنیا انہیں دیکھ رہی ہے۔ غلط۔ سلطان نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب جب کہ تم نے دنیا فتح کر لی ہے، تو کیا ہم اپنی فیملی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ شاید ایک ننھی زرش جو اپنی ماں کی طرح ذہین ہو۔ زرش کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ وہ دونوں پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سورج اب بادلوں سے مکمل باہر آ چکا تھا اور لندن کی سڑکوں پر سنہری روشنی بکھر رہا تھا۔ سلطان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور زرش کے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ جب زرش گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ایک لمحے کے لیے رکی اور سلطان کو دیکھا۔ سلطان، جی جان، اس رات اگر آپ نہ آتے تو میں شاید واقعی مر جاتی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ سلطان مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں کائنات کا سارا سکون سمٹا ہوا تھا۔ اور اگر تم نہ ملتی زرش تو میں شاید زندہ تو رہتا، مگر زندگی کبھی نہ پاتا۔ تم نے مجھے مقصد دیا ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا، گاڑی اسٹارٹ ہوئی اور وہ دونوں اپنی جنت، اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی کی روشنی میں، رات کے سناٹے میں ان کے سائے ایک ساتھ گھلتے جا رہے تھے۔ زرش نے کھڑکی سے باہر جھانک کر نرم لہجے میں کہا، سلطان، کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ سب خواب ہے۔ واقعی میں اتنی خوش ہو سکتی ہوں؟ سلطان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیا۔
یہ خواب نہیں بہارے، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت وہی ہے جو ہم اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ تمہاری ہر خوشی میری زندگی ہے، اور تمہارا ہر خوف میرا امتحان۔ زرش نے آہستہ سے سر سلطان کے کندھے پر رکھ دیا اور خاموشی سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی کی مشکلات جتنی بھی بڑی ہوں، اب وہ اکیلی نہیں، اس کے پاس وہ انسان ہے جو اسے سمجھتا، بچاتا اور ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ گاڑی گاؤں کی روشن راہوں سے گزرتی ہوئی ان کے چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی۔ دروازہ کھلتے ہی گھر کی خاموشی اور خوشبو جو مٹی اور پھولوں سے مل کر آ رہی تھی دونوں کے دلوں کو سکون دے رہی تھی۔ سلطان نے زرش کو گود میں اٹھایا اور اندر لے آیا، جیسے وہ دنیا کی ہر تھکن اور خوف سے اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ زرش نے آہستہ سے کہا، یہ ہمارا نیا آغاز ہے نا؟ سلطان نے اسے قریب کھینچا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں بہارے، یہ ہمارا نیا آغاز ہے، اب سے ہر دن ہر رات تمہارے لیے تمہارے ساتھ۔ اور یوں رات کے سناٹے میں ان کی چھوٹے سے جنت میں محبت، سکون اور اعتماد کی روشنی نے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی، جہاں کوئی خوف، کوئی ماضی یا کوئی دکھ ان کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔